وہ چلتے 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 جب پہنچا تو وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں پر سیب کا باغ تھا، اور سیب کے باغ میں سیب کے درخت کچھ ڈالیاں جھک کر کے پھلوں کی وجہ سے دریاؤں کی طرف گویا کہ مجرائے تسلیم پیش کر رہی تھی۔ اس کیفیت کے اندر جب اس جوان نے دیکھا تو اس نے دروازے پر دستک دی، اور جب دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولنے والے نے کھولا تو اس کو بھی سراپا اپنا آئینہ پایا۔ توجہ فرمائیں، بڑے خاص جملے کی طرف آ رہا ہوں۔ بات یہی ہے، جب دروازہ کھولنے والے نے دروازہ کھولا تو دونوں ایک دوسرے کا آئینہ تھے۔ فرق اتنا تھا کہ جس نے دروازہ کھولا تھا اس کی داڑھی مکمل سفید تھی، اور جس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا اس کی داڑھی مکمل کالی اور سیاہ تھی۔ اور پوچھا، جناب کیوں دستک دیے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس جوان نے سر جھکا کر کے کہا، اللہ اکبر، گیلان کا رہنے والا ہوں، بھوکا تھا، افطار کے لیے دریا کے لیے پانی پینے کے لیے پہنچا، سیب کو آتے دیکھا، میں نے بھوک کی شدت سے بےتاب ہوا، میں نے مسئلے مسائل میرے ذہن سے اوجھل ہو گئے تھے، فتوے اور تقوی کے سارے فلسفے میری دل و دماغ سے اوجھل تھے، اس وقت صرف بھوک کی کیفیت مجھ پہ طاری تھی، میں نے سیب کھایا، سیب کھانے کے بعد ضمیر سے آواز آئی کہ تم نے کس طریقے سے یہ سیب کھایا ہے، بس اسی کی تلافی کے لیے سرکار آیا ہوں۔ یہ آپ ہی کے درختوں کی ٹہنیاں جھک کر کے جو دریا کی طرف مجرے آدابی جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی درخت کے پھل ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں جوہر کو جوہری ہی جانتا ہے، سنار سونے کو جانتا ہے۔ یہ جملہ کہنے والے نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا، سرکار جو سزا دینا چاہو دے دو، ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ لو، آنکھ نکالنا ہے نکال لو، جو بھی سزا آپ کو آپ کے مسلک اور مذہب نے اجازت دی ہے اس کے مطابق آپ ہمیں دے دیں یا معاف کر دیں، لیکن بس یہ بوجھ ختم کر دیں۔ رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں ہے، صرف چلتے چلتے آیا ہوں، خدا کے لیے معاف کر سکتے ہو؟ معاف کریں گے تو میری نسلیں آپ کی احسان من رہے گی۔ آنے والے کا انداز دیکھا، جوہری تھا وہ سفید ریش بزرگ، اس نے پہچان لیا آنے والا کوئی معمولی نہیں۔ تیرا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ تیرا نسب کیا ہے؟ حسنی سید ہوا۔ نسب بتایا، نسب بتانے کے بعد علاقہ بتایا، علاقہ بتانے کے بعد سب کچھ ساری چیزیں جاننے کے بعد درویش کے تیور تبدیل ہو گئے۔ درویش نے غصے سے کہا کہ یہ چیزیں کھاتے وقت تو تم نے نہیں سوچی تھی، کیوں کھایا تھا میرا سیب؟ حالانکہ سیب پر کوئی حق بھی درویش کا نہیں بنتا تھا، اس لیے کہ دریا میں بہنے والی چیز کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن درویش کے تیور بدلے۔ کبھی کبھی تیور حقیقت میں نہیں بدلا کرتے، بلکہ تیوروں میں محبت کی آتشیں چھپی ہوا